نیکی اور بدی کے روپ، حضرت انسان کے بدلتے بحروپ، جرم کی لا تعداد کہانیاں، لیکن پروگرام صرف ایک، جیو FIR، ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ کسی عرب کا ارب پتی ہونا کوئی خاص بات نہیں، خاص بات یہ ہے کہ کوئی ارب پتی عربی پاکستان میں سرمایہ کاری کرے۔ اور آج کا قصہ ایک ایسے ہی ارب پتی بزنس مین کا ہے۔ اس کے پاکستان میں نمائندوں کا الزام ہے کہ شیخ صاحب پاکستان میں اربوں کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک مقامی نے کروڑوں روپے کا غبن کر کے یہ کھاتا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، پاکستان میں اربوں کی سرمایہ کاری روک دی۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان کے ذہن میں بدگمانیاں پیدا کی گئیں، محمد ہلال کے ذہن میں بدگمانیاں اس طریقے سے پیدا کی گئیں کہ جی اس نے گھر بنا لیا۔ دوسری بدگمانی یہ پیدا کی گئی کہ جی جو پیسہ آپ نے اس کو بھیجا وہ اس نے اپنی اینول ٹیکس ریٹرن میں ڈال دیا۔ یہ ٹوٹلی ایک فیک کیس ہے اور بیسکلی پرسنل گیریج کے اوپر جو ہے گیریج کے اوپر یہ کیس انیشیٹ کیا گیا ہے، اور یہ کیس بھی تھرو اٹارنی جو ہے وہ انیشیٹ کیا گیا ہے، اور جو اٹارنی ہیں وہ بھی ایک امپلائی تھے اس کمپنی کے جو مسٹر خلیق کے ساتھ کام کرتے تھے، اور یہ ان کی ایک پرسنل جیلسی ہے۔ ایک ملزم اور دوسرا اس کا وکیل، اور ان دونوں کے موقف کو سمجھنے کے لیے ہلال سالم المنصوری کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کے ایک معروف بزنس مین ہیں جو پاکستان 3-4 سال پہلے تک صرف تلور کا شکار کھیلنے آیا کرتے تھے۔ اور یہ ملزم خلیق کون ہے؟ تعلق لاہور سے، اور ماضی میں ایک ایمریٹ بیس موبائل فون کمپنی کا اسسٹنٹ سیلز مینیجر تھا، اور اس کی آفیشیل ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر عرب ملک سے کوئی اہم شخصیت شکار کھیلنے پاکستان آئے تو اسے مواصلاتی رابطوں کے ساتھ ساتھ مختلف سروسز فراہم کرے، اور محمد ہلال سے اس کی ملاقات اسی حوالے سے ہوئی تھی۔ مجھے سلیمان ناصر کا فون آیا کہ اس طرح میرے ایک دوست ہیں، وہ کوئٹہ آئے ہیں ہنٹنگ کے لیے اور وہ کچھ مشکلات کا شکار ہیں۔ سلیمان ناصر ہز ہائنس کے ہنٹنگ مینیجر تھے پاکستان میں سردار گڑھ کیمپ، دسمبر 2010 کی بات ہے، اور ان کے پاس ویلڈ پرمٹ نہیں تھا، ہنٹنگ ویلڈ پرمٹ نہیں تھا، جس کے اوپر کسٹمز نے ان کے بازوں کے پاسپورٹس جو تھے وہ کنفسکیٹ کر لیے ہوئے تھے۔ ملزم خلیق الزما کوئٹہ پہنچا، شیخ صاحب کو ہوٹل کے ٹھنڈے کمرے میں بٹھایا اور خود بھاگ دوڑ کر کے سارے مسائل یوں حل کرا دیے۔ اس کے مقامی رابطوں اور انتظامی صلاحیتوں نے شیخ صاحب کو بہت متاثر کیا، اور دبئی پہنچتے ہی انہوں نے خلیق کو بھی دبئی بلا لیا۔ مجھے وہاں سے ویزا بھیجا، میں دبئی پہنچ گیا، وہاں پہ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، انہوں نے مجھے بہت اچھے ہوٹل میں ٹھہرایا اور خود مجھے روز لے کے نکل جاتے تھے۔ پھر مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ یار خلیق میں نے تمہارے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ سلیمان ناصر سے بات کی انہوں نے، سلیمان ناصر نے کہا کہ جی ہم کام کرتے ہیں گھاس کا، کیونکہ دبئی کے اندر بہت زیادہ امپورٹڈ گھاس آتا ہے، سوڈان سے آتا ہے، زمبابوے سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے، اور پاکستان سے نہیں جاتا۔ اگر ہم پاکستان میں لگائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم پڑے گی۔ انہوں نے کہا جی ہم ندشبہ انٹرنیشنل جرنل ٹریڈنگ کے بینر کے نیچے کام کریں گے۔ معاملات طے پا گیا۔ محمد نے کہا کہ جی ہم 3 پارٹنر ہوں گے، اور انہوں نے پرسنٹیج شیئرنگ جو بتائی وہ بتائی 50% ان کا ہوگا اور انویسٹر وہ ہوں گے، 25% میرا ہوگا اور میں مینیج کروں گا افیئرس کو، 25% سلیمان ناصر کا ہوگا۔ پاکستان میں موجود کمپنی کے نمائندے کہتے ہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے بلوچستان کے علاقے تختان میں زمین لی گئی، مشینری آئی، ملازمین رکھے گئے، اور ہیڈ آفس بنانے کے لیے کراچی میں ایک شاندار بنگلو بھی خریدا گیا۔
اس کے علاوہ انتظامی معاملات چونکہ خلیق کے ذمے تھے، لہٰذا اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ٹرانسفر کر دیے گئے، اس توقع کے ساتھ کہ وہ کمپنی کے وسائل کمپنی کی ترقی کے لیے استعمال کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 9.2 ملین کی انویسٹمنٹ انیشلی آئی ہے درہمس، 9.2 ملین درہمس کی آئی ہے، جو اس کو حوالے کیا گیا، اس کو ٹرسٹ کیا گیا کہ بھائی یہ اتنے، اور پیسے بہت آنے تھے پاکستان میں، بٹ اس نے اس پیسوں کو ہی پتہ نہیں کس طرح یوٹیلائز کیا ہے، اور جو حساب کتاب بنا کے دیا اگر آپ وہ دیکھیں کہ 40 لاکھ روپے کے تو آلو اور پیاز ہے، یہ کیش 6.5 کروڑ روپے اس نے کیش وڈرا کر لیا، اپنی پرسنل پراپرٹیاں خرید رہا ہے۔ جون 2011 سے لے کر سپٹمبر 2013 تک 16 کروڑ 47 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا۔ 7,000 درہم کے حساب سے ان کی سیلری 3 سالوں کے اندر 38,57,000 روپے انہوں نے سیلریز کی مد میں کمپنی سے پیسے کمائے۔ آن دا کنٹری، جو ایف بی آر میں انہوں نے ویلتھ سٹیٹمنٹ اپنی فائل کی ہے، اس ویلتھ سٹیٹمنٹ کی جو ورتھ ہے وہ تقریباً 4.25 کروڑ روپے کی بن رہی ہے۔ تو سب سے پہلی جو میری ریزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک بندہ 38 لاکھ روپے کمپنی سے پیسے کماتا ہے اور 4.25 کروڑ روپے کی اگر وہ ویلتھ اپنی ایسٹس ڈکلیئر کر رہا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز، آبجیکشنیبل چیز شامل ہے، جتنی بھی دیر یہ ندشبہ میں رہیں، بیکاز ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھیں یا وہ یہ کلیم کریں کہ نہیں جی میرے کچھ اور بھی سورس آف انکم تھے، تو ان کا اگر کوئی اور سورس آف انکم تھا تو یقیناً اس انکم کو بھی ان کے بینک سٹیٹمنٹ میں ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔